قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں کچھ ایسی دلچسپ معلومات جو کہ آپ کو کتابوں میں نہیں ملیں گی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا شمار دنیا کے ان صف اول کے قائدین میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں سے ایک قوم کو ایک علیحدہ وطن کا ملک بنا ڈالا۔ 25 دسمبر 1876 کو پیدا ہونے والے محمد علی جناح کی قیادت کو نہ صرف مسلمانوں نے بلکہ دوسری اقوام کے افراد نے بھی تسلیم کیا اور سراہا۔ آج ہم آپ کو قائد اعظم سے جڑی کچھ ایسی معلومات کے بارے میں بتائیں گے جو کہ اس سے پہلے آپ نے کہیں نہیں پڑھی ہوں گی یا نہ کہیں سنی ہوں گی۔ پہلے نمبر پہ قائد اعظم فیشن کے دل دادا تھے، فیشن کو پسند کرتے تھے۔ قائد اعظم کو ساری زندگی ہمیشہ بہترین لباس میں دیکھا گیا، جبکہ ان کے مقابل گاندھی جی صرف ایک دھوتی میں ملبوس ہوتے تھے۔ قائد اعظم کا بے داغ لباس ہمیشہ فیشن کے مطابق ہوتا تھا اور اس کا کپڑا اور سلائی بھی اپنے وقت کے بہترین طرز سے کروائی جاتی تھی۔ ان کے پاس 200 سے زیادہ سوٹ اور لادردار ٹائیاں تھیں۔ دوسرے نمبر پہ قائد اعظم کی تعلیم مکمل کرنے والے قانون کی تعلیم مکمل کرنے والے کم عمر ترین مسلمان۔ 1896 میں قائد اعظم نے لندن سے وکالت کی تعلیم مکمل کی۔ اس موقع پر ان کا شمار کم عمر ترین مسلمانوں میں ہوتا تھا۔ اس نے صرف 20 سال کی عمر میں لندن میں وکالت کا امتحان پاس کر لیا۔ تیسرے نمبر پہ قائد اعظم نے وکالت سے قبل اداکاری کو پیشہ اپنایا تھا۔ قائد اعظم لندن میں دوران تعلیم شیکسپیئر کے اسٹیج ڈراموں میں رومیو کا کردار ادا کرنے کے خواہشمند تھے اور اس کے لیے انہوں نے وہاں نوکری بھی اختیار کر لی تھی اور اپنے والد کو خط لکھ کر اجازت بھی مانگ لی تھی۔ ان کے نزدیک وکالت ایک غیر یقینی پیشہ ہے جس میں کامیابی غیر حتمی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں ایکٹنگ ایک دلچسپ اور فائدہ مند کام ہے۔ خط کے جواب میں قائد اعظم کے والد نے انہیں ایک طویل خط لکھ کر اس کام سے منع کیا تھا اور والد کی نصیحت کی روشنی میں انہوں نے اداکاری کو چھوڑ دیا اور وکالت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چوتھے نمبر پہ پاکستان قائد اعظم کی پاکستان میں تنخواہ۔ قائد اعظم کا شمار برصغیر کے جانے مانے ہوئے وکلاء میں ہوتا تھا، جس کی وجہ سے وہ بھاری معاوضہ کے بدلے کیس لڑا کرتے تھے اور ایک مقدمے کی فیس 1500 روپے تک لیتے تھے، جو کہ آج کل کے حساب سے لاکھوں روپے بنتے ہیں۔ مگر یہی قائد اعظم جب پاکستان آئے تو انہوں نے اپنی تنخواہ بحیثیت گورنر جنرل صرف 1 روپیہ ماہانہ مقرر کی تھی۔ 5ویں نمبر پر سالگرہ، یوم وفات اور یوم آزادی سب ایک ہی دن ہوتے ہیں۔ اس بات پر کسی نے بھی غور نہیں کیا ہوگا کہ قائد اعظم کے یوم پیدائش 25 دسمبر، یوم وفات 11 ستمبر، پاکستان کی یوم آزادی 14 اگست ہمیشہ ہر سال کے کیلنڈر میں یہ تینوں تاریخیں ایک ہی دن آتے ہیں، جیسے 2019 میں یہ تینوں تاریخیں بدھ کے دن آئی تھیں۔